پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا۔ بھائی قتل اتنا بڑھ جائے گا، یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے۔ صحیح بات ہے، غلط کے ساتھ غلطی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مطلب یہ ہے کہ شروع کے دنوں سے ہی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک معرکہ چلتا آ رہا ہے۔ معرکہ مطلب جنگ، مقابلہ۔ وہ کس چیز کا ہے؟ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شروع سے لے کے آج تک ایک مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہ مقابلہ کس کا ہے؟ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ کی روشنی کا مقابلہ ابو لہب کی شرارتوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ کہ استعارہ ہے، اس سے پہلے بھی فرعون و موسیٰ کا، نمرود و ابراہیم کا علیہم السلام، یہ مقابلہ اس روئے ارضی پر چلتا رہا اور حق و باطل کے معرکے ہوتے رہے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج جنگوں کے حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ تو اب یہ خبریں ایسے سن رہے ہیں، کسی کے ہاں بم گرنے کی، میزائل گرنے کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ لوگ یہاں خبریں لے کر کے مزے لے لیتے ہیں، پھر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا۔ صحیح بات ہے، ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج ابھی مجھے آج وہی بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں۔ یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے۔ یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے۔ یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے۔ ظالموں، 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے۔ موت اتنی آسان ہے انسانوں کی،
جنگ جس سے ہے، مقابلہ جس سے ہے، تمہارا آپس میں برابر کی طاقت کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی فوجوں سے مقابلہ ہے، ادھر کی فوج بھی مر رہی، ادھر کی فوج بھی مر رہی ہے، لیکن نہتے بچوں کا کیا قصور؟ صحیح بات ہے. بلکہ وہ گود میں آئے ہوئے ابھی جنہوں نے شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ پیتے بچوں کے جو قتل ہوئے ہیں. تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، اوہ بھائی صاحب، صرف اس گمان سے کہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلاک کر دے گا. خواب کی وجہ سے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی. تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا. اس ڈر سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا. اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بچہ تو نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پلے. اللہ کا نظام ہے. لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں، فرعون ظلم میں پوری دنیا میں مشہور ہے. وہ عورتوں کو بھی ظالم اس طرح سے مارا ہے کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، آج کے زمانے میں اسرائیل نام سے ایک ناجائز حکومت پر قابض شخص نے 12,000 نہیں 50,000 لوگوں کو سال بھر میں قتل کر دیا. بھائی صاحب یہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے. آج لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے. نیوز والے ایک طرفہ رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے باپ داداؤں سے ڈر ہے، جہاں کی کھاتے ہیں وہاں کی گاتے ہیں. ارے بھائی، لیکن بعد کو یہ سچائیاں جنریشن میں منتقل ہوتی رہیں گی. کبھی تو آئے گا کوئی انصاف کی نظر رکھنے والا. اور انسانیت کا قتل کتنا بڑا قتل ہے. ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا، اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی. صدیاں لگ جاتی ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے. صحیح بات ہے، یہ تو صحیح کیا بات کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو. وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے. وہ کس کے درد کو دیکھے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے. ارے بھائی، کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے. حالات ایسے. دوسرے ایک کہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی. دوائیاں نہ جائیں، اس پر پابندی. دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو. کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ اس کا انسانی حق ہے. دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں. مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو. جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے. آؤ میں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے. سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا. جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ. اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو. حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر،
تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لذیذ سا انٹرویو عمران صاحب کا آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس انٹرویو کو ضرور سنیے گا اور پورے انٹرویو میں آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، آپ لوگوں کا دل مچل جائے گا۔ یہ انٹرویو ہی ایسا ہی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس انٹرویو سے پہلے 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں، میری ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، بچے ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، بچے ہمیں سلام نہیں کرتے، بچے ہم سے دعا نہیں کرتے۔ ان بزرگوں کے لیے میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے بزرگوں کو بچوں کے درمیان کھڑے نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے بزرگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ بچوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ہنسی کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، تو دھیرے دھیرے بچوں سے جو ہے ان لوگوں کی عزت اور ان بزرگوں کا مرتبہ نکلتا چلا جاتا ہے، ان کی عزت ان کی نگاہوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ، جہاں پر نوجوان لڑکے بچے بات کریں، نوجوان لڑکے بات کریں، بزرگوں کو ان میں بیچ میں جا کر نہیں گھسنا چاہیے، چونکہ جب وہ بچے ہنسی مذاق کرتے ہیں تو بزرگ بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی نگاہوں سے بزرگوں کی عزت ہلکے ہلکے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کو جو ہے ایسی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے جوانوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں پر وہ جوان گپ شپ کریں، دنیا کی باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں۔ بزرگوں کو وہاں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ بزرگوں کو اس بات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ بچوں پر شفقت کریں، جوانوں پر شفقت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آئیں اور ان لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ یقیناً آپ جب بچوں کو عزت دیں گے، آپ جب جوانوں کی عزت دیں گے تو یقیناً وہ لوگ بھی آپ کو ضرور عزت دیں گے۔ اور دوسرا یہ، لوگوں بچوں کے سامنے آپ ایسی حرکتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت ان لڑکوں کی اور ان جوانوں کی نگاہوں سے نکلتی چلی جائے۔ تو ان کے سامنے جب ہم گفتگو کریں تو اس انداز میں کریں کہ ہماری گفتگو کا اثر ہمارے بچوں پر، ہمارے جوانوں پر پڑے۔